ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد یقیناً کان ہے، یقیناً ہے، لکم تمہارے لیے، یقیناً ہے تمہارے لیے، فی رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ مثال۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تمہارے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے، بہترین رہنمائی موجود ہے۔ یعنی انسان اپنی عملی زندگی میں جس قسم کی بھی رہنمائی چاہتا ہو، اخلاقی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، دینی، اعمال، جس اعتبار سے بھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے رہنمائی رکھ دی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین رہنمائی موجود ہے۔ لمن، اس شخص کے لیے، کانا جو ہو، یرجو اللہ اللہ سے ملنے کی امید رکھتا، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، وذکر اللہ اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہو، کثیرا کثرت سے۔ یعنی جو صاحب ایمان ہوگا وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرے گا، وہی آپ کی ذات سے رہنمائی حاصل کرے گا۔ تو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ رب العزت نے اس اعتبار سے کامل اور مکمل بنا دیا تھا کہ ساری انسانیت کے لیے اور ہر طبقے کے ہر فرد کے لیے رہنمائی موجود ہے، اسی لیے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کو، آپ کے طرز عمل کے اختیار کرنے کو، آپ کے طور طریقوں کو اپنانے کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر لازم فرما دیا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بار بار قرآن کریم میں یہ حکم فرمایا گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین رہنمائی موجود ہے۔ لمن، اس شخص کے لیے، کان یرجو اللہ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ ولما، اور جب، رآ دیکھا، المؤمنون ایمان والوں نے، الاحزاب دشمن کی فوجوں کو، اور جب ایمان والوں نے دشمن کی فوجوں کو دیکھا۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا منافقین کا طرز عمل کیا تھا، دشمن کو دیکھ کر، دشمن کی فوجوں کو دیکھ کر، تو ہم نے ان کا تو پڑھا تھا، ان پر تو ایسا جیسے موت کی غشی طاری ہو گئی، تو بھاگنے لگے، بہانے بازیاں، اور اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بے انتہا بدگمانی۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایمان والوں کا طرز عمل کیا تھا؟ تو یہ جو دو مثالیں دی ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایک طرح سے وہ ایک معیار دے رہے ہیں کہ تو دیکھ، تو کہاں کھڑا ہوا ہے، تیرا طرز عمل ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے، تیری ہمدردیاں ایسے موقع پر کس کے ساتھ ہوتی ہیں، تیری زبان پر ایسے موقع پر کس قسم کے جملے اور الفاظ جاری ہوتے ہیں۔ ولما رآ، اور جب دیکھا، المؤمنون ایمان والوں نے، الاحزاب دشمن کی فوجوں کو، قالو کہنے لگے، ھذا یہ تو، ما وہی ہے، وعدنا جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے،
وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا. وَصَدَقَ اور بالکل سچ کہا تھا. اللہ نے وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اللہ اس کے رسول نے بالکل سچ کہا تھا. یعنی ایمان لاؤ گے آزمائشیں شروع ہو جائیں گی. دشمن وہ تمہارے اپنے قریبی تمہارے مخالف ہو جائیں گے. ہتھیار اٹھا لائیں گے, فوجیں اٹھا لائیں گی, عرب و عجم دشمن ہو جائے گا. ہاں ہمیں پتا تھا یہ ہوگا. اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا, بالکل سچ کہا. وما زادہم اور نہیں ان کا بڑھا الا مگر ایمان و تسلیما اور فرما برداری, اور اس سے ان کے ایمان اور ان کی فرما برداری میں اور اضافہ ہوا. من المؤمنین ایمان والوں میں سے رجال ایسے بھی لوگ ہیں صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا, صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا, ما اس چیز کو عاہد اللہ علیہ جس کا انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. صدقوا ما عاہد اللہ علیہ اللہ سے انہوں نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا اسے سچ ثابت کر دکھایا. وعدہ کیا تھا؟ آزمائش آئے گی تو ہم انشاءاللہ اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہوں گے, بھاگیں گے نہیں, ہم دشمن سے بھاگیں گے نہیں, ہم کھڑے رہیں گے, ہم استقامت کا مظاہرہ کریں گے. اللہ کے نبی آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم اس پر لبیک کہیں گے. تو ہاں صدقوا ما عاہد اللہ علیہ جو اللہ سے عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا. فمنہم پس ان میں سے من کچھ تو وہ ہیں قضا جنہوں نے پوری کر دی نحبہ اپنی منت, کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی منت پوری کر دی. اب منت بھی کہہ سکتے ہیں آپ, خواہش بھی کہہ سکتے ہیں, جنہوں نے اپنی خواہش پوری کر لی. ومنہم اور ان میں سے من وہ بھی ہیں ینتظر جو ابھی انتظار کر رہے ہیں. کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی منت پا لی اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں. کیا خواہش ہوتی تھی؟ سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی تھی, اے اللہ جب ایسا موقع آئے دشمن کے خلاف ہم لڑنے لگیں, لڑائی کا موقع ملے تو یا اللہ پھر شہادت کا رتبہ نصیب کرنا. شہادت کی تمنا اور خواہش لیے وہ میدان جہاد میں جاتے تھے, بے دریغ لڑتے تھے. کیا ہوگا؟ شہید ہو جائیں گے, اسی کی تو خواہش ہے. یا پھر ہم دشمن پر غالب آ جائیں گے تو اسلام کا بھلا اور فائدہ. تو صدقوا ما عاہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ, کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی منت پوری کر لی, جنہوں نے اپنی خواہش پا لی. ومنہم اور ان میں سے من ینتظر کچھ ابھی انتظار کر رہے ہیں, کچھ ابھی انتظار کر رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا اور ان کے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, اور ان کے ارادوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ ایمان والے ہیں, اللہ کے حکم پر لبیک, اللہ کے نبی کے حکم پر لبیک. اور یہ بات 5 وقت نماز کی نہیں ہے, اور یہ بات رمضان کے روزے رکھنے کی نہیں ہے, بلکہ یہ جان کی بازی لگاتے وقت اللہ ان کے جذبات بیان فرما رہے ہیں اور ان کا ایمان اللہ بیان فرما رہے ہیں. کوئی پیچھے نہیں ہٹا, سب قائم ہیں. اور زیادہ سے زیادہ شہادت ملے گی اس کی تو خواہش لیے آئے ہوئے. کسی کے ارادے میں اس سخت ترین حالات میں کسی کے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیجزیہ ضرور بدلہ دیں گے اللہ الصادقین ان سچوں کو بصدقہم ان کی سچائی کا. اللہ ان سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دیں گے. وَيُعَذِّبَ اور سزا دیں گے المنافقین منافقین کو انشاء اگر اللہ نے چاہا. اگر چاہا تو منافقین کو سزا دیں گے
او یتوب علیہم، یا چاہیں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیں گے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان ہیں، غفوراً بخشنے والے، رحیما رحم فرمانے والے. ورد، اور اللہ نے واپس لوٹا دیا، واپس بھیج دیا، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، کافروں کو اللہ نے واپس لوٹا دیا، بغیظہم، اپنے غصے میں، اپنے غصے میں ہی اللہ نے ان کو واپس لوٹا دیا. لم ینالو، نہیں حاصل کر پائے وہ، خیرا، کوئی فائدہ، وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پائے. ہاں، دشمن باہر بیٹھا رہا. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان پھوٹ ڈال دی. وہ بڑا ایک تفصیلی واقعہ ہے. ایک صحابی جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، ایمان کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا ابھی ایمان کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کرنا. ان کو بھیج دیا دشمن کی فوج کے اندر. انہوں نے جا کر وہ پھوٹ ڈالی. یہ بھی اللہ کی مدد تھی. پھر اوپر سے 1 مہینہ انتظار کر 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 کے ان کی ہمتیں جواب دے رہی تھی. کب تک پڑے رہیں گے اس طرح کھلے آسمان تلے؟ کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا. خندق عبور نہیں کر سکتے، اور اکا دکا بندہ عبور کرنے کی کوشش کرے تو تیر آتے ہیں اور مر جاتا ہے. وہ کیا کریں؟ اللہ نے پھوٹ ڈال دی. جب دیکھا نا اب ان کی ہمتیں پست ہو گئی ہیں، پھر اللہ نے طوفان بھیجا، اور وہ اپنے غصے کے اندر ہی بلبلاتے ہوئے سب بھاگ گئے. لم ینالوا خیرا، کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے. یہ ایمان والوں کی استقامت پر اللہ کی مدد، ایمان والوں کی استقامت، ان کے جذبے پر اللہ رب العزت کی مدد ایسے آتی ہے. ورنہ جب یہ لشکر چلا ہوگا، لگتا تھا کہ اب نہیں بچ سکتے مسلمان، اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سارا عرب اٹھ کے آ گیا ہے، وہ بھی قبیلہ، 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 وہ بھی کوئی پیچھے نہیں رہا. سب اٹھ کے آ گئے. کیسے بچیں گے مسلمان؟ کتنا مقابلہ کر لیں گے؟ اب کوئی صورت نہیں. لیکن اللہ نے عجیب بات دکھائی، ان کے پلے کوئی ایک دانہ بھی نہیں پڑا کسی چیز کا. لم ینالوا خیرا، کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے. وکفا، بلکہ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ اب کفار کو، قریش کو ہم پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں ہوگی اس کے بعد. آپ نے فرمایا اب ہم حملہ کریں گے ان پر. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اس کے بعد پھر قریش کبھی مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہو سکے. تو لم ینالوا خیرا، وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے. وکفا، اور کافی ہو گئے، اللہ تعالی، المؤمنین، ایمان والوں کی طرف سے، القتال، لڑائی میں، اور اللہ تعالی ایمان والوں کی طرف سے لڑائی میں خود ہی کافی ہو گئے. وکان، اور ہیں، اللہ قویًا، طاقتور، قوت والے، عزیزا، غالب، اور اللہ قوت والے اور اللہ غالب ہیں. وانزل، اب یہاں سے اگلی جو 3 آیات ہیں، ان 3 آیات میں غزوہ بنو قریظہ بیان ہو رہا ہے. غزوہ بنو قریظہ کیا ہے؟ قریش تو بھاگ گئے، عرب کے سارے قبائل بھاگ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے گھر، اسلحہ اتارا، چلیں اب تھوڑا سا پرسکون ہو جائیں. اتنے میں جبرائیل امین تشریف لائے کہ آپ نے تو اسلحہ اتار دیا ہے لیکن فرشتوں نے اسلحہ نہیں اتارا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنو قریظہ کو سزا دینی ہے، کیونکہ انہوں نے عہد شکنی کی ہے. وہ حلیف تھے آپ کے، لیکن اس وقت آپ کا ساتھ دینے کے بجائے آپ کے دشمنوں کے ساتھ مل گئے. غداری کی انہوں نے، عہد شکنی کی انہوں نے، ان کو سزا دینی. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا چلو بنو قریظہ کے علاقے کی طرف. اب جب ان کو پتہ چلا تو وہ اپنے قلعے میں جا کر محصور ہو گئے. مسلمان گئے، گھیراؤ کر لیا، تقریباً 1 مہینہ محاصرہ رہا.
آخر وہ تنگ آ گیا، کیا کریں؟ مشورہ ہوا ان کا آپس میں، کیا کریں؟ تو مشورہ، 3 رائے سامنے آئی۔ ایک رائے تو یہ سامنے آئی کہ ہفتے والے دن ہمارے لیے لڑائی منع ہے، ہم نہیں لڑتے۔ تو مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ ہفتے والے دن تو یہ نہیں لڑیں گے، تو جب مسلمان غفلت میں ہوں ہم باہر نکل کے حملہ کر دیں، شاید یہ ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں ہم بچ جائیں اور ہم مسلمانوں کا نقصان کر دیں۔ تو باقی کہنے لگے نہیں، ہماری تاریخ میں ایک دفعہ پہلے ہم یہ غلطی کر چکے ہیں اور اس کی بڑی سزا بھگت چکے ہیں، لہذا یہ نہیں کرنا۔ اچھا، یہ دوسری رائے یہ آئی کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب کے سب جا کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، جب ہم مسلمان بن جائیں گے تو پھر تو ظاہر ہے ہمیں کچھ نہیں کہیں گے وہ۔ باقیوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم اپنا دین چھوڑ کر کسی اور دین میں چلے جائیں۔ تیسری رائے یہ آئی پھر ایسا کرتے ہیں، مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، جو وہ فیصلہ کریں گے۔ یہ رائے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا ان کے پاس، یہ رائے انہوں نے قبول کر لی۔ چنانچہ دروازے کھولے، ہتھیار ڈال دیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ حضور نے فرمایا اچھا بھائی کیا خیال ہے، تمہارا فیصلہ میں اپنے قرآن کے مطابق کروں یا تمہاری تورات کے مطابق؟ نہیں، تمہارا ہی ایک بندہ، تمہارا ہی ایک ساتھی، میں اس سے تمہارا فیصلہ کرواؤں۔ حضرت سعد بن معاذ پہلے یہودی تھے، اسلام لائے اور مسلمان ہوئے، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا ہی ایک ساتھی سے تمہارا فیصلہ کروا دوں، کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے جی ہمیں قبول ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، جی بتائیے۔ وہ کہنے لگے جی میں تورات ان کی کتاب کی روح سے فیصلہ کروں گا، کیونکہ اگر ہم کہیں نا ہم قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کہے جی ہم تو نہیں مانتے، لیکن چلو میں ان کی کتاب سے فیصلہ کرتا ہوں، تورات سے۔ اور وہ کہنے لگے جی فیصلہ یہ ہے، تورات کے مطابق اس جرم کی سزا یہ ہے، ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کی زمین اور ان کے وسائل سب پر قبضہ کر لیا جائے، کہ یہ تورات کے مطابق۔ چنانچہ پھر اس کے مطابق ان کے مرد جتنے تھے قتل کر دیے گئے، عورتیں اور بچے وہ قیدی بنا لیے گئے، اور ان کی جتنی زمین اور یہ سارا علاقہ یہ خود بخود مسلمانوں کے اختیار اور اقتدار میں آ گیا۔ اس طرح اللہ مدد فرماتے ہیں۔ ایک بڑا دشمن تھا یہ قریظہ، بنو قریظہ، مختلف مواقع پر 3 بڑے قبیلے تھے یہود کے نا، مدینہ منورہ اور قرب و جوار کے اندر۔ بنو عطفان تھا ایک، اور ایک قبیلہ بنو قریظہ تھا، اور ایک قبیلہ بنو نذیر تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر ان تینوں کا مسلمانوں کے ہاتھوں خاتمہ کروایا۔ اب ہم آیات پڑھیں گے نا تو مفہوم واضح ہو جائے گا۔ وَأَنزَلَ، اور اتارا، اللہ تعالیٰ نے اتارا، الذین، ان لوگوں کو، ظاہروہم، جنہوں نے مشرکین کی مدد کی تھی، من اہل الکتاب، اور یہ اہل کتاب میں سے تھے، اہل کتاب میں سے جنہوں نے مشرکین کی مدد کی تھی، ان کو اللہ نے اتارا۔ کہاں سے؟ من صیاصیہم، ان کے قلعوں میں سے، ان کے قلعوں سے اللہ نے ان کو اتارا۔ وقذف، اور اللہ نے ڈال دیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الرعب، رعب، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، دہشت ڈال دی۔ فریقاً، ایک جماعت کو، تقتلون، تم قتل کرنے لگے، یعنی مرد، وتأسرون، اور قید کرنے لگے، فریقا، ایک جماعت کو، یعنی عورتوں اور بچوں کو۔ مرد قتل کر دیے گئے، عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے گئے۔ وَأَوْرَثَكُمْ، اور اللہ نے تمہیں مالک بنا دیا، ارضہم، ان کی زمینوں کا، ودیارہم، اور ان کے گھروں کا، واموالہم، اور ان کے مالوں کا، اللہ نے تمہیں مالک بنا دیا۔ وارضن، اور ایسی زمین کا بھی اللہ نے تمہیں مالک بنا دیا، لم تطئوها، جس پر ابھی تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا۔ اب یہ بشارت ہے، ایک اور فتح اللہ تمہیں عطا فرمانے والے ہیں۔ مشرکین بھاگ گئے، وہ اب نہیں آنے لگے،
بنو قریظہ کے خلاف اللہ نے تمہیں فتح دلا دی، اور عن قریب ایک اور بڑی فتح کا اللہ تم سے وعدہ کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے ہاں سے مقدر ہو چکا۔ یہ خیبر کی فتح تھی، خیبر یعنی سرزمین عرب پہ یہود کا آخری ٹھکانہ، وہ بھی اللہ نے فیصلہ کر لیا، وہ بھی اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی ہم پڑھیں گے۔ تو وہ اورثکم، اللہ نے تمہیں مالک بنا دیا، ارضہم، ان بنو قریظہ کی زمینوں کا، ودیارہم، اور ان کے گھروں کا، وہ اموالہم، اور ان کے مالوں کا، وہ ارضن، اور اس زمین کا بھی مالک بنا دیا، لم تطئوها، جس پر ابھی تم نے پاؤں نہیں رکھا، وکانا، اور ہیں اللہ، اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ویسے ہمارا سپارہ ختم ہو رہا ہے، آج ہو سکتا ہے، لیکن جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہ آدھا ادھر ہے آدھا اگلے پارے میں، تو اس لیے انشاءاللہ کل ہم اکٹھا سارا پڑھیں گے۔ یہ جو آیات ہیں یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور 22واں پارہ ساتھ کل وہ بھی انشاءاللہ شروع کر دیں گے، تاکہ ایک ہی مجلس میں نا وہ سارا مضمون سمجھ آ جائے۔ تھوڑی سی تفصیلی بات ہے اس میں بہرحال۔